بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرفتن دور کی نشانیاں اور مسلمانوں کے لیے طرز عمل۔ فرمایا کہ مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ فرمایا کہ ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 کام عام ہو جائیں گے تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ 15 کام۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 15 کام کون سے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے۔ دیکھ لیجئے کہ آج کس طرح قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، اور پھر یہ صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جب حکمران لوٹتے ہیں تو عوام میں سے جس کا بھی داؤ چل جائے وہ بھی لوٹتا ہے۔ چنانچہ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ سے ہماری طرف سے قومی خزانے پر لوٹ ہو رہی ہے۔ مثلا بجلی کی چوری ہے کہ کہیں سے خلاف قانون کنیکشن لے لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلا ٹیلی فون ایکسچینج والے سے دوستی کر لی اور اب اس کے ذریعے لمبی لمبی کالیں مفت کی جا رہی ہیں، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلا ریل گاڑی کے ذریعے بلا ٹکٹ سفر کر لیا، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلا ریل میں اونچے درجے میں سفر کر لیا جبکہ ٹکٹ نیچے درجے کا خریدا ہے، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ اور یہ قومی خزانے کی چوری عام چوری سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر انسان کسی کے گھر پر چوری کر لے اور بعد میں اس کی تلافی کرنا چاہے تو اس کی تلافی کرنا آسان ہے کہ جتنی رقم چوری کی تھی اتنی رقم اس کو لے جا کر واپس کر دے، یا اس سے جا کر معاف کرا لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دینا، اور اس نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن قومی خزانے کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے اور ہر انسان کی اس میں ملکیت ہے۔ اگر اس مال کو چوری کر لیا یا زیادتی کر لی تو اب کس انسان سے معاف کراؤ گے؟ اور جب تک ان لاکھوں حقداروں سے معاف نہیں کراؤ گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے عام مال کی چوری کی معافی آسان ہے، لیکن قومی خزانے کی چوری کے بعد اس کی معافی بہت مشکل ہے، والعیاذ باللہ۔ دوسری چیز کہ جب امانت کو لوگ لوٹ کا مال سمجھنے لگیں اور اس میں خیانت کرنے لگیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگے۔ اور نمبر 4، آدمی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یعنی آدمی بیوی کی خوشنودی کی خاطر ماں کی نافرمانی کرے۔ مثلا بیوی ایک ایسے غلط کام کو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ شخص ماں کی حرمت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر لیتا ہے۔ اور نمبر 5 یہ کہ آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، یعنی دوست کے ساتھ دوستی کا لحاظ کرے گا لیکن باپ کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کا معاملہ کرے گا۔ نمبر 6 ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ مسجدیں تو اس لیے وضع کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے، لیکن لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کر کے خلل ڈالیں گے۔ چنانچہ آج کل الحمدللہ مسجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہو گیا ہے، جو اچھا رواج ہے، لیکن نکاح کے موقع پر مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور اس وقت شور کیا جاتا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہیں، جو ایک گناہ بالعزت ہے، اس لیے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں کچھ لذت اور مزہ بھی آتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی لذت اور مزہ نہیں ہے بلکہ مسجد میں آواز بلند کر کے بلا وجہ اپنے سر گناہ لے لیا۔ نمبر 7ویں چیز یہ ہے کہ قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین آدمی ہوگا۔ اور نمبر 8، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگی کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گا تو یہ مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں پنسا دے گا۔ اور نمبر 10 یہ کہ شرابیں پی جانے لگیں گی۔ نمبر 11، ریشم پہنا جائے گا، ریشم کے کپڑے پہنے جائیں گے۔
منبارہ یہ ہے کہ گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور موسیقی کے آلات سنبھال کر رکھے جائیں گے۔ یہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا، اور حضور پاک علیہ السلام نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ کہ گانے بجانے والی عورتیں رکھنے لگیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر شخص گانے بجانے والی عورتیں تو اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص کے اندر اتنی استطاعت کہاں کہ وہ گانے بجانے والی عورت کو اپنے پاس رکھے اور جب چاہے اس سے گانے سنے۔ لیکن ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، ٹی وی اور VCR نے اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ اب ہر شخص کے گھر میں ریڈیو اور ٹی وی موجود ہے، ریڈیو کیسٹ موجود ہے، جب چاہے گانا سنے اور گانے والی عورت کو دیکھ لے۔ اس طرح گانے بجانے کے آلات ہر شخص اپنے پاس نہیں رکھتا، لیکن آج کے ریڈیو، ٹی وی اور VCR نے یہ باجے گھر گھر پہنچا دیے، اور اب آلات موسیقی خرید کر لانے کی ضرورت نہیں، بس ٹی وی آن کر دو تو آلات موسیقی کے تمام مقاصد اس کے ذریعے تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ اور نمبر 13 یہ ہے کہ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ جب یہ باتیں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ اس حدیث میں بھی جتنی باتیں حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ سب باتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ شراب کو شربت کہہ کر حلال کرنے لگیں، مثلا شراب کو کہیں کہ یہ تو ایک شربت ہے، اس کے حرام ہونے کا کیا مطلب؟ چنانچہ آج لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں اور مقالے لکھ دیے کہ موجودہ شراب حرام نہیں ہے، اور قرآن کریم میں شراب کے لیے کہیں حرام کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے شراب حرام نہیں۔ اور یہ جو بیئر ہے یا جو کا پانی ہے، اور جس طرح دوسرے شربت ہوتے ہیں یہ بھی ایک شربت ہے، اس طرح آج شراب کو حلال کرنے پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کی خبر حضور پاک علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے دی تھی۔ ہمیں کہ جب میری امت کے لوگ سود کو تجارت کہہ کر حلال کرنے لگے کہ یہ سود بھی ایک تجارت ہے، جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ بینکوں میں جو سود کا لین دین ہو رہا ہے یہ تجارت کی ہی ایک شکل ہے، اگر اس کو بند کر دیا تو ہماری تجارت ختم ہو جائے گی۔ اور جب میری امت کے لوگ رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کرنے لگیں، مثلا رشوت دینے والا یہ کہے کہ یہ ہم نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، اور رشوت لینے والا رشوت کو ہدیہ کہہ کر اپنے پاس رکھ لے، حالانکہ حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ چنانچہ آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ کے مال کو مال تجارت بنا لیں تو اس وقت اس امت کی ہلاکت کا وقت آ جائے گا، الیاذ باللہ۔ یہ چاروں باتیں جو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ ہمارے موجودہ دور پر پوری طرح صادق آ رہی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں فتنے کے زمانے میں لوگ میاسر پر سوار ہو کر آئیں گے اور مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے۔ میاسر عربی زبان میں بڑے عالیشان ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، جو اس زمانے میں بہت شان و شوکت اور دبدبے والے لوگ اپنے گھوڑے کی زین پر ڈالا کرتے تھے اور بطور کشن کے استعمال کرتے تھے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ کشنوں پر سواری کر کے مسجد کے دروازوں پر اتریں گے۔ پہلے زمانے میں اس کا تصور مشکل تھا کہ لوگ کشتی پر سواری کر کے کسی طرح کشتیوں پر سوار لوگ کشنوں پر سواری کر کے کس طرح آ کر مسجد کے دروازوں پر اتریں گے، لیکن اب کاریں ایجاد ہو گئیں تو دیکھیں کہ کس طرح لوگ کاروں میں سوار ہو کر آ رہے ہیں اور مسجد کے دروازوں پر اتر رہے ہیں۔ آگے اور بھی تفصیل ہے کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی، تو اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔